خانہ میموریل ہاسپٹل بنانے کے لیے، اس میں موریلٹی آپ کو کچھ نظر آتی ہے یا اس کا کانفلکٹ نظر آتا ہے؟ اگر کوئی کسی چیریٹی کو پیسہ دیتا بھی ہے تو کیا اس کا مطلب وہ ٹیکس نہیں دے گا؟ پہلے تو یہ موریلٹی تو یہ ٹیکس چوروں سے چندہ لینا جائز ہے، مورل ہے؟ نہیں، پہلے تو میں آپ کو ایک پرنسپل یہ کہنا کہ جی ہم نے آپ کے ہاسپٹل کو چیریٹی دی تھی، اس لیے میں اگر انہوں نے ٹیکس نہیں دیا تو اس کے اوپر بات نہ کروں، پہلے تو یہ ایک فنڈامنٹلی غلط بات ہے۔ اور دوسری چیز، جب لوگ کسی کو چیریٹی دیتے ہیں تو وہ اناؤنس تو نہیں کرتے کہ میں نے چیریٹی دینی ہے، میرا مطلب میں چیریٹی دیتا ہوں، میں یہ تو نہیں کسی کو پریشان جتاتا کہ میں نے کسی کو چیریٹی دی ہے۔ چیریٹی آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ اگر میں شوکت خانم کا اگر ہاسپٹل کے لیے میں نے بھاگ دوڑ کیا، پیسہ اکٹھا کیا، بنایا، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں کو کسی لوگوں پہ احسان نہیں کیا، میں نے اپنے پہ کیا۔ جہاں تک ٹیکس کی بات آئی، یہ جو آپ کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا ایشو آج پاکستان کا ہے۔ آج اگر ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے۔ یعنی عوام کے لیے بڑی سمپل سٹیٹسٹکس ہے، موٹی موٹی دے دوں، 3000 ارب روپیہ خرچہ ہے اور مشکل سے 16-17 ارب روپیہ ہماری آمدنی ہے، تو ایک اتنا بڑا 1200-1300 ارب روپیہ کا خسارہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے 6000 ارب سے 12000 ارب روپے پہ 4 سالوں میں قرضہ بڑھا دیا ہے۔ 6000 ساری تاریخ میں تھا، آج 12000 ارب ہے، یعنی قوم ڈوب رہی ہے قرضوں میں۔ ہمارا سارا پیسہ جا رہا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں اور اپنی فوج کے اوپر، عوام کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آج آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، وہ جس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا، آپ نے بات کی فوج پہ بھی جا رہا ہے، تو جو فوج کا بجٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن میں پہلے ایشو یہ کمپلیٹ کر دوں کہ یہ جو میں نے تقریر کر رہا تھا، اگر آج آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، جب تک ہم اس ملک میں پیسے والے لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سارا ہم بوجھ ڈال رہے ہیں بیچارے غریب آدمی پہ ٹیکس، مہنگائی کر کے وہ بیچارہ غریب، اس عام، آپ سوچے تنخواہ دار طبقہ، پینشنرز، اسکول ٹیچرز، پولیس والے سب تباہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہوں میں گزارا نہیں ہو رہا، مہنگائی اتنی ہے۔ آپ کے اگر بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا نا 4 سال پہلے، آج وہ 50 روپیہ رہ گیا، انفلیشن 100% بڑھ گئی۔ 50 روپیہ رہ گیا۔ چلتے ہیں جس عوام کی آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے بھی کچھ سوالات ہیں۔ ناظرین، ہمارے رپورٹر گئے تھے فیلڈ میں، انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ سوالات کیے، پہلا سوال لیتے ہیں اور عمران خان صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ میں نے عمران خان سے یہ پوچھنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں پاکستانی پالیٹکس کا، تو ایسے ان ایکسپیرینس بندے کے پاس کے ہاتھ میں کیوں اس کو ووٹ دوں؟ مطلب ہم کیوں پاور دیں پاکستان کی؟ تو پلیز اس کو ایکسپلین کر دیں ذرا۔ جی خان صاحب، یہ تو بڑا آسان ہے، پھر ایکسپیرینس لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں۔ ساری پارٹیز ایکسپیرینسڈ ہیں، بار بار باریاں لیتی رہی ہیں، ساری اقتدار میں ہیں، پھر ان کو ووٹ دے دیں۔ اگر آپ کو اسی طرح کی ایکسپیرینس چاہیے ہے تو وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہیں اور بار بار بیٹھے تو انہیں کو ووٹ دے دیں۔ ایک اور کرٹیسزم بھی آپ پہ آ رہا ہے کہ انہی ایکسپیرینس لوگوں کو آپ نے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا، اس میں سے ایک مثال اویس لغاری کی بھی دی جاتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک ریزائن بھی نہیں کیا ہے، اور باقی سارے ان ایکسپیرینس لوگوں کو آپ نے بھی ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ میں صرف ایک ٹیکس کا کمپلیٹ کر لوں۔ دیکھیں، میں نے جب اس کو جب کہا گیا تو نون لیگ نے کہا کہ نہیں، غلط بات کی ہے، نواز شریف نے ٹیکس دیا۔ آپ نواز شریف کی اپنی سائن کی ہوئی، وہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو 2008 میں انہوں نے جو خود نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں، آپ وہ دیکھ لیں، اس میں اصل میں نے سمجھا تھا 5000 بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا 0 ٹیکس دیا ہوا ہے، 3 سال میں کوئی انکم ٹیکس اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی کہ جی ملک سے باہر تھے، اس وجہ سے ٹیکس وغیرہ پہ۔ شوگر مل ملک سے باہر تو نہیں تھی، شوگر مل تو پاکستان میں تھی۔ دیکھیں نا، انکم ٹیکس، آپ جب انکم کماتے ہیں، اب پاکستانی شہری ہیں، آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اس طرح تو یوسف رضا گیلانی کوئی ٹیکس نہیں دے رہا، آصف زرداری نے کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ آپ 100 طریقے بچانے کے لیے ٹیکس، آپ کہیں جی میری ایگریکلچر سے پیسہ ہے، وہ ٹیکس بچا لیں۔ خان صاحب، ایک خبر آئی تھی پچھلے دنوں اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے بھی تو بینامی ٹرانزیکشن کی ہے 300 کے ناروادی۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بینامی کا مطلب یہ ہے کہ میں چیز خریدتا ہوں کسی اور کے نام پہ، اس کو بینامی ہے نا، اپنے نام پہ نہیں لیتا۔ اب یہ فیکٹس میں نے میڈیا کو دیے ہوئے ہیں۔ میرے پاس 2002 پہ میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا زمین لینے کا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے اپنا لنڈن فلیٹ مارکیٹ پہ رکھا بیچنے کے لیے۔ جب تک پیسہ نہیں تھا میری بیوی نے پیسہ دیا، اور کیونکہ اس نے پیسہ دیا اس نے اپنے نام پہ زمین لی، بینامی تو نہ ہوئی، اس کا پیسہ ہے، اس کی زمین۔
2003 میں میرا فلیٹ بک جاتا ہے. یہ ساری ٹرانزیکشن میں نے میڈیا کے سامنے رکھی ہے. میرا فلیٹ بکتا ہے, میں بیوی کو پیسے واپس کر دیتا ہوں. 2004 میں ہماری طلاق ہو جاتی ہے بدقسمتی سے. اب وہ جو زمین ہوتی ہے وہ میرے نام پہ ٹرانسفر کر دیتی ہے کیونکہ طلاق ہو جاتی ہے. اب مجھے اس میں بینامی بتا دیں کیا ہے, یعنی یا کوئی بینامی کا مطلب آپ چھپائے ہیں, یعنی آپ چیز خریدیں کسی اور, اس میں بینامی کدھر سے آ گئی؟ صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی فیملی لائف بھی نہیں چلا سکا اور اس نے سیاست کو ترجیح دی فیملی لائف کے اوپر, وہ ملک کو کیسے چلائے گا؟ تو وہ تو پھر قائد اعظم کے اوپر آپ کہیں گے. عوام کا ایک اور سوال لیتے ہیں آپ. نہیں, وہ تو پھر آپ قائد اعظم کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا آپ نے پالیٹکس. نہیں, قائد اعظم کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا. یور پوائنٹ از ویل ٹیکن. عوام کا سوال لے لیتے ہیں. جی سنائیے گا. آئی تھنک وی آر باک ڈاؤن سو مچ, ابھی تک گند میں پھنس چکے ہیں. ووٹر بھی ہمارے جو ہیں وہ کافی کرپٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بلڈ ریپرزینٹیشن کے عمران خان کون سا اس کے پاس کالا جادو ہے, آپ مجھے بتائیں. کون سا کالا جادو ہے آپ کے پاس؟ یہ جو لیاقت باغ میں سونامی تھی, یہی جادو ہے. عوام پاکستان کی جاگ گئی ہے. دیکھیں ہم نے سارے بڑے یہ جتنے بڑے وینیوز ہیں پاکستان کے, لیاقت باغ, مینار پاکستان, کراچی کی سب سے بڑی گراؤنڈ, ایوب سٹیڈیم کوئٹہ, پورا کرکٹ جو سٹیڈیم ہے سیالکوٹ کا, یعنی جو آپ بڑی گراؤنڈ بتائیں ادھر جا کے جلسہ کیا. اور 40 سال کے بعد اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں. 40 سال پہلے جب لوگ آئے تھے تو جب وہ آئے تھے تو انقلاب آ گیا تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ لوگوں عوام کا جادو ہے آپ کے پاس, اصل میں جی نوجوانوں کا ہے. اس وقت دو چیزیں, دو طبقے سوسائٹی کے تحریک انصاف کے ساتھ آ رہے ہیں. ایک خواتین ہے اور ایک نوجوان ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ گھروں میں انقلاب ہے. آج ہمیں کسی نے جوائن کیا ہے, انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ میں صرف اس لیے جوائن کروں, میرے بچوں نے میری زندگی مشکل کر دی تھی, وہ سارے کہہ رہے تھے تحریک انصاف میں جاؤ. پرانے نون لیگ کے تھے. اسی طرح جو 90% ہمارے پاس لوگ آئے ہیں, پولیٹیشنز آئے ہیں, ان کے بیٹوں نے سب سے زیادہ پریشر ڈالا ہے. جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ میرے وہ جو پوتیاں تھیں انہوں نے سب سے زیادہ پریشر ڈالا ہے. تو یہ انقلاب ہے, اور یہ آیا تھا 1970 میں. اس انقلاب میں اتنے بڑے جو آپ نے جلسے کیے, اس پہ خرچہ بھی آتا ہوگا. ٹویٹر پہ صدف بیگ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنے جلسوں میں ابھی تک کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ دیکھیں صدف کو ہم اس لیے اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ جلسے میں کوئی سینٹرلائز اسپینڈنگ نہیں ہو رہی. یعنی کہ ہم اب مثلا کوئی بورڈ سپانسر کر دیتا ہے, کوئی لوگ کہیں سے پیسے دیتے ہیں, کوئی گاڑیوں کے پیسے دے دیتے ہیں, اور آپ کے خان صاحب آپ اندھا دھند پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. نہیں ایسا دیکھیں نا, یا تو ایک سینٹر فیصلہ کرے اچھا جی ہم جلسہ کریں گے اتنا اس کا ایکسپینس ہے, وہ ایسے ہوتی نہیں ہے اس کی اسپینڈنگ. وہ ہوتا ہے کیسے ہے کہ جلسہ فیصلہ کیا, لوگ سامنے آ گئے, اچھا جی میں اتنی گاڑیاں لے آؤں گا, میں بل بورڈز آپ کے بنا دوں گا, کوئی کہتا ہے میں یہ پوسٹرز کر دوں گا. فارمولا وہ ہے جو کہ مہاتر محمد نے ملیشیا میں کیا تھا, جو لی کوان یو میں سنگاپور میں کیا تھا, جو اردوغان جو ابھی ترکی کے پرائم منسٹر انہوں نے جو ترکی میں کیا. یہ سارے ملکوں میں کرپشن تھی. لیکن یہ جو 3 میں نام لیے ہیں, ان کی قابلیت یہ تھی کہ یہ پہلے تو خود ایماندار تھے, ٹیم انہوں نے ایماندار چنی. ایک دفعہ آپ خود ایماندار اور ٹیم ایماندار ہو, آدھا تو آپ کا مسئلہ پاکستان کے مہاتر محمد ہیں. مہاتر محمد شاید نہ بن سکوں, لیکن کوشش کروں گا کہ وہ کام کروں. آپ نیلسن منڈیلا ہیں پاکستان کے؟ نہیں, میں نیلسن منڈیلا نہیں ہوں, نہ میں مہاتر ہوں. اردگان ہیں پاکستان. میں انشاءاللہ وہ کوشش کروں گا جو کہ ٹرائیڈ, اور وہ جو لوگ کامیاب ماڈلز آپ کے سامنے دنیا میں ہیں. آپ کہتے ہیں نا جی کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ فلانا بھی کہتا تھا اس نے نہیں کیا, لیکن کئیوں نے کہا اور کیا. اور میں یہ 3 نام آپ کو دیے ہیں, ان تینوں نے کیا. انہوں نے اپنے معاشروں کو تبدیل کیا, انہوں نے اس ملک پہ انقلاب لے کے آئے, انہوں نے کرپشن سے گورننس سسٹم ٹھیک کر کے اس ملک کو خوشحال کر دیا. آپ نے کہا میں ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوں, تو آپ کے پاس کون سا فارمولا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی, میں آپ کو مثال دینا, ہر آدمی میں اللہ نے مختلف صفتیں دی ہوتی ہیں. یعنی ہر کوئی ڈینس لیلی نہیں بن جاتا, کوشش کرتا بننے کی, لیکن آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے؟ آپ طاقت یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کو لوگ ٹرسٹ کریں, آپ ایماندار ہو, آپ لوگوں کا پیسہ چوری. ایمانداری. حسن عباس وڑائی صاحب نے ٹویٹر پہ میں سوال دیا ہے کہ آپ موریلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس کیا مورل گراؤنڈ ہے کہ دوسری پارٹیز کے لوگ اپنی پارٹی میں لے رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں؟ حسن عباس صاحب کو ایک چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ٹیم بلڈنگ کیا ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی
पार्टी जब होती है, जब वो बढ़ती है, उसके अंदर आप कभी भी नए पुरानों के अंदर फैसले नहीं करते कि ये मेरा पुराना ये नया है। आपकी जब टीम बढ़ती है, आप सिर्फ एक क्राइटेरियन रखते हैं, उसको कहते हैं मेरिट, यानी कौन किस जगह पे बेहतर फिट इन होता है। ये इस तरह है। और इसकी मिसाल, मुशर्रफ के फॉरेन मिनिस्टर्स में ऐसी कौन सी मेरिट थी जो आपने उनको चूज किया? हमारे दुनिया, मुसलमानों के तो खैर प्यारे नबी, लेकिन दुनिया की तारीख के ग्रेटेस्ट लीडर। कुरान हमें कहती है कि उनकी जिंदगी से सीखो, जिसको सुन्नत कहते हैं। उन्होंने क्या किया? थोड़े से थे, फतह मक्का के बाद सारी दुनिया मुसलमान हो गई। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने कहा नहीं तुम अभी मुसलमान हुए हो तो तुम्हें नहीं अभी मैंने करना, ये हमारे पुराने हैं। खालिद बिन वलीद को कहते कि नहीं तुम अच्छे जनरल हो, लेकिन तुम अभी जनरल नहीं बन सकते, अभी सिपा सलार नहीं बन सकते, क्योंकि आप पुराने आप कह रहे हैं कि अवैस लगारी, खुशबू कसूरी और बाकी पहले से मुसलमान हुए। मैं कोई और आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वही लोग थे जो लोग उनके मुखालिफ थे, वही लोग मुसलमान होते हैं और वही उनमें से अजीम लोग बन जाते हैं। दुनिया की तारीख के शायद ही कोई ऐसा जनरल आया हो खालिद बिन वलीद की तरह। यानी लीडर का काम यह नहीं होता कि पुराना नए देखे, उसका काम होता है कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद है पाकिस्तान को उठाना, इधर से एक अजीम मुल्क बनाना। उसके लिए मेरी बात पहले कंप्लीट करने दें। इस मिशन के लिए मुझे बेहतरीन टीम चाहिए, वो मुझे जिधर से भी मिलेगी मैं वो टीम सेलेक्ट करूंगा। बाकियात से आपकी बेहतरीन टीम बनेगी? मैं अभी तो मेरी टीम बनी नहीं है, आप तो नहीं कह सकते कौन है। अगर कोई भी किसी पार्टी में से अब तहरीक इंसाफ में आता है, हम उनको लेते हैं, हम मेरिट पे फैसला करेंगे कि कौन क्या बनेगा। अभी तो टीम बन रही है। अभी आपका कहना कि जो आपकी पार्टी में ज्वाइन करे जी इसको ना लें, फलाना ना, वो तो कोई ना कोई कहीं उसकी कोई बैकग्राउंड तो कहना चाह रहे हैं कि अब भी जो मर्जी भर्ती हो जाए, बाद में छांटी होगी। अवाम का एक और सवाल लेते हैं खान साहब के लिए। इमरान खान ने कहा था कि मेरे पास अल्ताफ हुसैन के खिलाफ शवाहिद हैं और मैं जा रहा हूं वहां पे आइलैंड की अदालत में, लेकिन अब वो चुप हो गया क्योंकि उसको तड़ी मिल गई है। अब वो इमरान खान साहब कराची गए हैं, कराची जाने के बाद उसने एक लफ्ज भी एमक्यू के खिलाफ नहीं कहा। इसी से हवाले से दो सवाल हमारे पास फेसबुक पे भी आए हुए हैं। राना मुजम्मिल शमशेर खान ने कहा है कि आप एमक्यूएम के बहुत खिलाफ थे, लंदन भी गए केस करने, बयान भी दिए, आजकल बहुत खामोश हैं। और साथ ही इन्होंने किया है कराची की कामयाब सुनामी 9 बजे ख़त्म हुआ, सबसे पहले मुबारकबाद, 9:15 बजे अल्ताफ भाई की आई, इससे हुस्न इत्तफाक कहेंगे? सबसे पहले तो अगर ये किसी का ख्याल है कि कराची का जलसा एमक्यूएम की वजह से कामयाब हुआ है, एमक्यूएम इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती। फिर ये भी कहा गया कि जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था वो पीपल्स पार्टी की वजह से कामयाब हुआ, ये भी कहा गया है। अब क्या कहेंगे कि लियाकत बाग का जलसा नून लीग ने कामयाब किया है? देखें, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ आ रही है। ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ किसी के साथ अलायंस में या अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके जलसे काम हो जाए, ये प्रोपेगेंडा है। जहां तक कराची में जब हम गए थे, उसकी एक बैकग्राउंड थी। कराची में टारगेट किलिंग हुई, 1-2 दिनों में 50-60 लोग मर गए। हमने सारा जो कराची के जलसे की थीम रखी थी वो ये थी कि लोगों को इकट्ठा करना है। कराची पाकिस्तान का दिल है, 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू कराची से आता है। कराची अगर ऊपर उठेगा, पाकिस्तान उठेगा। अब कराची के अंदर 3 फ्रीक बन चुके हैं, 3 पार्टीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कहा, रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर ने भी ये कहा कि 3 पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, एएनपी और एमक्यूएम, जिनके पास मुसल्ला विंग्स हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं और वो अपने मुसल्ला लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से अमन नहीं आता। तो हम वहां गए थे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एक अमन का पैगाम लेके गए थे। अब मैं वहां जाके शुरू हो जाता कि जी एमक्यूएम ऐसी है वैसी है, ये उनको अटैक कर देता, उससे मैंने अचीव क्या करना था? अमन तो नहीं अचीव करना था। आगे बड़ी दूर की सोच देखे ना कि पाकिस्तान में आखिर किसी ने तो लोगों को इकट्ठा करना है, किसी ने तो कहना है कि मैं पंजाब की पार्टी नहीं, मैं महाजर की पार्टी नहीं, मैं सिंधी पार्टी नहीं, मैं पंजाबी पार्टी, किसी ने तो कहना है मैं पाकिस्तान की पार्टी हूं, किसी ने तो इकट्ठा करना है इस मुल्क को। इसीलिए बलूचिस्तान गए। मुझे बताएं आज किसी की जरूरत है बलूचिस्तान जाने की? हमें क्या जरूरत पड़ी थी चांस लेने की? इतने बड़े 2 कामयाब जलसे करके लाहौर और कराची, क्यों रिस्क लिए बलूचिस्तान? इसलिए हमने बताने पहली कि शायद ही नवाब अकबर बुगती की शहादत के बाद ये पहली दफा था कि नेशनल एंथम
پاکستان کا قومی ترانہ ایک اوپن جلسے میں گایا گیا اور پاکستان کے جھنڈے لگے. یہ ہم پاکستان کے لیے گئے تھے. یعنی کہ کوئی اس میں ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں ہیومن رائٹس ایجنسیز کی کہ پاکستان میں اور خاص طور بلوچستان میں جو بلوچ یوتھ کی کلنگ ہے اس میں پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز انوالوڈ ہیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ سویلین ایریاز میں فوج کو لے کے جائیں گے یا ملٹری اور ملٹری کی ایجنسیز جائیں گی، چاہے دنیا کی جو مرضی فوج ہو، ہیومن رائٹس ابیوزز ہوں گے. کیونکہ میں کہتا جا رہا ہوں کہ فوج کا کام سویلین ایریاز میں نہیں ہے. فوج کا کام فوجوں سے لڑنا ہے. ہم نے اپنے ملک سے اتنا بڑا ظلم کہنا چاہ رہے ہیں ایجنسیز انوالوڈ ہیں. میں پہلے تو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. ہم نے اپنے ملک سے اتنا ظلم کیا، قبائلی علاقے میں فوج بھیج کے، ہم نے کراچی میں رینجرز بھیج کے، ہم نے ایف سی کے ہاتھ میں پکڑا دیا بلوچستان. وہی کیا کشمیر، ہندوستانی فوج. ہیومن رائٹس ابیوز ہوں گے. امریکہ افغانستان میں میسو ہیومن رائٹس ابیوز ہیں. ہمارے کم ہوں گے لیکن ہیں.